فوائد کے حوالے سے مفتی محمد اکمل صاحب نے، مفتی آصف صاحب نے اور ہمارے علامہ حافظ اویس صاحب نے بہت اچھے انداز میں گفتگو فرمائی. میں یہ چاہتا ہوں سبھی فرمائے گا کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے تمام چیزیں اگر علماء حضرات سے سن بھی لیں، مفتیان دین سے فتاوی لے بھی لیں، اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے دیکھی جائے گی یار، کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. دیکھیں میرے خیال میں تو کوئی ایسا شخص کوئی بھی نہیں ہوگا جس نے دین سے وابستگی نہ رکھ کے نقصان نہ اٹھائے ہوں. بالکل ایسا ہی. لیکن ہم ان کو نسبت کر دیتے ہیں دین کے علاوہ چیزوں کی طرف. یہ نہیں ہم کوتاہی کا اقرار کرتے کہ میں دین پہ نہیں چلا اس لیے ایسا ہو گیا. پھپھی نے جادو کرا دیا، خالہ نے ٹونا کرایا ہے، یہ دوست کمبخت ایسا خائن نکلا ہے کہ کچھ انتہا نہیں. وہ میرا پارٹنر جو تھا نا بڑا بہنوئی صاحب دھوکہ دے کے چلے گئے، سارا پیسہ ضبط کر گئے. ہم ان چیزوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. حالانکہ غور کریں تو جو شخص آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، وہ بھی اس لیے کر رہا ہے کہ دین سے وابستہ نہیں ہے. تو بے شمار نقصانات. اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ حکمرانوں کو گالی بکنے والا کہ جی کھا رہے ہیں پیسہ، ہمارے ٹیکس چوری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ اگر 7 اپ کی ایسی کوئی گاڑی جا رہی ہوگی نا، اس سے ایک بوتل اٹھا کے وہ بھی بھاگ رہا ہوگا. اگر وہ گنے کا ٹرک جا رہا ہوگا تو گنا وہ بھی کھینچ رہا ہوگا، اور وہ گراؤنڈ ریئلٹی. جی ہاں، تو وہ بھی نہیں چھوڑے گا اس کو. یعنی اگر تھوڑا بھی موقع مل جائے نا کسی کو تو وہ کام کر جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہم سب اگر دین کے پہلے تو تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں اور دوسروں کا مشاہدہ کریں، تجزیہ کریں، ان پہ تنقید نہ کریں. لیکن دین کے معاملے کے سلسلے میں جب دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ قدم قدم پر اس دین سے عدم وابستگی کی بنا پر یہ سارا ہو رہا ہے. اچھا، پھر اپنی کوتاہی کو نہ مان کر یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، یہ بھی غلط. اور اسی طرح کوتاہیاں کرنے کے بعد صرف اللہ کی رحمت پر نگاہ رکھنا، رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اس کی قہاریت اور جباریت کو فراموش کر دینا، یہ بھی غلط ہے. اگر اللہ نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی تو ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے اور مسلمان بھی جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر آئیں گے. کافر تو نہیں آ سکتا نا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. اب وہ کچھ کی کتنی تعداد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہماری دعا یہی ہے کہ ہر ہمارا مسلمان بھائی بہن بروز قیامت بلا حساب و کتاب داخل جنت ہو جائے. یہی ہمیں دعا کرنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اگر وسیع نظر آئے تو ہم اس کو بنیاد بنا کر پھر اسی رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں. یہ قطعاً غیر مناسب ہے. ایک آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو کئی مقامات پر ایک احساس دلایا کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی ہے کہ نہیں. یہ چیز اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک احساس دلایا گیا کہ جب تم اللہ کو بڑا مانتے ہو تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف بیٹوں کو منسوب کرتے، اور تم بیٹیوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو. اور زیادہ پستی کی بات. ایک تو وہ ذات ایسی ہے کہ یہ اولاد سے پاک و صاف، اور پھر تمہاری یہ غیر انصافی صورت. اب یہی چیز ذرا ادھر دیکھ لیں. ہمارے مسلمان بھائی جو چیز اللہ کے ساتھ معاملہ روا رکھنا صحیح سمجھتے ہیں وہ اپنے ساتھ نہیں سمجھتے. دشمن کی بات مانیں گے نفس و شیطان کی، اللہ کی نہیں مانیں گے، کھائیں گے اللہ کا. یہ کام اگر بیوی کرے تو، یہی اگر بیٹے کریں تو، یہ اگر دوست کر لے تو کیسے کیسے القابات دیں گے. جو چیز آپ اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے اس کو پسند کر رہے ہیں. اگر بیوی بھی خوب نافرمانی کرے، خوب چیٹنگ کرے اور کہے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، وہ کچھ نہیں کہے گا. تو کہنے والے بھی کہیں گے کہ شرم کر، حیا کر، اگر اچھا ہے تو تجھے اچھا بننا چاہیے، احسان فراموش. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ جب انسان یہ احساس بیدار کر لے نا کہ میں جو اپنے لیے ناپسند کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں، ہزارہ بیماریاں تو ویسے دور ہو جائیں گی اور پریشانیاں دور ہوں گی. تو میں اپنے سب بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، دین کے اوپر استقامت، دین پہ چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. خدا کی قسم آپ کا دین آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، فائدہ ہی پہنچائے گا. آپ نے آیت پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دو باتیں ثابت ہیں. پہلی یہ کہ قیامت تک دین میں مکمل طور پر داخل ہونا ممکن ہے. اگر نہ ہوتا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ حکم کس کا ہے؟ میرے رب کا.
جب اس نے حکم فرمایا دین میں داخل ہو جاؤ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم مانے اور محروم ہو جائیں؟ بالکل بالکل. ایک شخص کو حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ حلال کماؤ حرام کو چھوڑو. اس نے کہا پھر میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو دے گا اور فرما برداری کی طرف آئے گا تو رزق روک لے گا. بس یہ ہمیں سوچ بچار اچھی کرنی چاہیے تو انشاءاللہ نتائج اچھے نکلیں گے. بہت اچھی بات ابتدا میں جو مفتی صاحب نے اپنے جواب میں جو جہاں سے آغاز فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں کہ جس نے نقصان اٹھایا ہو اور وہ دین کے معاملات میں بالکل اس نے عمل نہ کیا ہو. ضرور نقصان ہوتا ہے, ہماری نظر ہم بعد میں اس نتیجے پر پہنچے, لیکن دین کے احکامات سے ضرور غفلت ہوتی ہے جس کے سبب کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے پرائیورٹیز کے حوالے سے بہت اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ ہم نے الگ الگ معیارات رکھے ہوئے ہیں اپنے لیے الگ, اور اللہ کے احکامات اور اس کے جو اس کے حوالے سے ہمیں عمل کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے جیسے کہ کیبل کی فیس ہے, ہم کیبل کی فیس تو پراپرلی دیتے ہیں اور پوری دیتے ہیں, وقت سے پہلے بھی آ جائے تو دیتے ہیں. تو کیا گھر کے قریب جو مسجد ہے اتنا چندہ آپ اس میں ڈالتے ہیں اس کے باکس میں کہ آپ اس مسجد میں جا رہے ہیں, 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں پنکھے بھی چل رہے ہیں, وہاں پر خادمین بھی ہیں, وہاں پر سارے ایکسپنسز بھی ہیں. تو کبھی اس بات کی طرف بھی توجہ کریں کہ ہم اپنے لیے کیا سوچتے ہیں اور دین کے لیے ہمارے دل میں کتنی جگہ ہے. اس حوالے سے سوچنے کی بہت ضرورت ہے.